میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، حضور نے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کی بچیاں، میری امت کی خواتین کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑے بھی پہنے، مسلمانوں کی بیٹی بھی ہو اور ننگی ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ شارحین نے لکھا، اس کو ان کا ترجمہ کیا، اس کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں ننگے ہونے سے 3 طریقے ہوتے ہیں ننگے ہونے کے۔ کیا فرمایا؟ ایک تو ایسا ہوگا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت وہ تھا کہ کپڑے پورے پہنتی تھی، اب کیا ہوا کہ ان کے بازو چھوٹے ہوئے، ان کے بازو چھوٹے ہوئے، پھر بازو گھٹتے گھٹتے یہاں تک اب جیسے فیشن آ رہا ہے، اب آپ دیکھنا کہ کپڑے یہاں تک آ گئے کہ خواتین کے پورے پورے بازو ننگے ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیاں سروں پہ چادریں بھاری اوڑھتی تھی اور بین والے کپڑے پہنتی تھی۔ اب پھر کیا ہوگا کہ آج بین والے کپڑے ختم ہو گئے، آج بڑے بڑے گلے جس کے اندر سے آپ کا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کی گردن نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ بین والے کپڑے بھی چلے گئے، وہ بازو بھی چلے گئے، سروں سے دوپٹہ بھی اتر گیا۔ فرمایا وہ اس طرح ننگی ہوں گی کہ کچھ جسم پر کپڑا ہوگا اور کچھ جسم ننگا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ لوگ کپڑے خواتین ایسی پہنے گی، کپڑے ایسے پہنے گی کہ جسم کا وہ حصہ جو ڈھانپنے کا تھا، میں نے بتایا نا ایک وقت ایسا تھا خواتین کھلے ڈلے کپڑے پہنتی تھی اور شلواریں اتنی کھلی پہنتی تھی کہ جسم کا کوئی جوڑ نظر نہ آئے۔ آج کل اتنے ٹائٹ کپڑے آ رہے ہیں کہ وہ کپڑے پہننے کے بعد جسم کی جن جگہوں کو چھپانا تھا وہ جگہ نمایاں کر دی جاتی ہیں، وہ جگہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے کھلی ڈلی شلواریں پہنتی تھی، اب آپ دیکھیے اور اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے اور بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ کپڑے اس طرح کے ہوتے تھے، بزرگ بتائیں گے، اب آپ کی شلواروں کی جگہ ٹائٹس آ گئے، اور پہلے کھلے کپڑوں کی جگہ اب کپڑے کیسے آ گئے کہ آپ کی پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی شلوار کی جگہ انہوں نے ٹائٹس لے لیے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ جسم کی جو ڈھانپنے کی تھی وہ جگہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صدیہ پہلے دیکھ رہے تھے۔ کہا تیسرا یہ ہوگا کہ وہ کپڑوں کی جگہ کپڑے پہننے کے بعد، کپڑوں کا مقصد ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنا، فرمایا وہ کپڑے ہی ایسے پہنے گی جن کی وجہ سے جسم ان کا کیا ہو رہا ہوگا؟ ننگا ہو رہا ہوگا۔ اور شارحین نے لکھا تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کپڑے اتنے باریک پہنے گی، کپڑے اتنے باریک پہنے گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی خواتین کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ یقین کریے مارکیٹوں میں کبھی جانا ہوتا ہے اتفاق سے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک طرف حضور کا فرمان دیکھتے ہیں اور آج کا یہ دور دیکھتے ہیں، ان سے جا کر کہا جائے یار کپڑا دکھاؤ، لون کے سوٹ دکھا رہے، گرمی آ رہی ہے نا، آپ لوگ بھی مشاہدہ کر لینا، دیکھنا کپڑے دیکھو اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر عورت کا اتنا بازو ننگا ہو تو نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ خواتین کے کپڑے اتنے باریک پہنے ہوتے ہیں کہ کپڑوں میں سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شارحین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ خواتین کپڑے تو پہنے گی، اس کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ جسم نظر آ رہا ہوگا۔ آج گھر میں شادی ہو، ماں کپڑے خریدنے جاتی ہے، کتنے غیرت مند باپ ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میرے جسم کے اندر مسلمانوں کا خون ہے، میں غیرت مند ہوں، میری بچی کے کپڑے لینے جا رہی ہے تو خیال کرنا میری بچی کے کپڑے ایسے لے کر آنا کہ جس کے اندر میرے بچی کا جسم نظر نہ آئے، میرے بچی کا جسم نظر نہ آئے، میرے بچی کے جسم کے ایسے کپڑے لے کے آنا کہ جس کے اندر جسم جو ہے وہ اتنا ٹائٹ نظر نہ آئے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کتنے غیرت مند باپ ہوتے ہیں۔ ماں جاتی ہے مارکیٹ کے اندر کپڑے خریدنے اور بازار میں جو فیشن چل رہا ہو، کیا چل رہا ہو، کتنے بندے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے کہا ہو، بہنوں سے کہا ہو کہ آپ کپڑے ایسے لے کے آنا۔ کیوں کہ آج ہمیں جو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، اور وہ خواتین جو کوٹھے پر بیٹھنے والی جنہوں نے اپنے جسموں کو بیچ کر جن کا کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جو جسموں کو دیکھ کر جن کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، جن کے بھائی اور ایسے بدبخت باپ جو خود اپنی بچیوں کو بازاروں میں بیچ کر میڈیا پہ لا کر بٹھاتے ہیں، ایسی بدبخت خواتین اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کیا کہا کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کہنے لگی کہ ہمارا جسم ہے، ہم جسے چاہے دکھائیں، ہم جسے چاہے چھپائیں۔ اور یہاں تک اب ان کو جب دیکھا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، انہوں نے کہا یہ بھی تو خواتین ہیں،
کیا کہنے لگی؟ یہ بھی تو عورتیں ہیں، یہ جو ٹی وی پر بیٹھ رہی ہے، جو آ کے ڈرامے بنا رہی ہے، اس نے یہ ڈیزائن پہنا ہوا ہے، وہ بھی تو لڑکی ہے، وہ بھی تو خاتون ہے۔ اب میری معصوم ماں بہن بیٹی کو کون بتائے کہ بیٹا تو ایک خاندانی بچی ہے، تم ایک غیرت مند گھر کی بیٹی ہے، تیرے ماں باپ غیرت مند مسلمان ہے۔ یہ تو وہ بے غیرت ہے کہ جنہوں نے جسم بیچ کر، یہ تو وہ ہے جو کوٹھے پر بیٹھ کر ناچ کر اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسہ کما کے روٹی کھاتی ہے۔ ارے تیرا ماں باپ غیرت ہے، یہ کوٹھے پر بیٹھنے والی ہے، یہ امریکہ کی ہندو کو خوش کرنے والی ہے۔ میری بیٹی تو امریکہ کی بیٹی نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ کی امت کی بیٹی ہے۔ ارے تیری آئیڈیل ماروی سرمت جیسی کنجری نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کی اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتی ہے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ لوگوں میرا جنازہ بھی رات کے ٹائم نکالنا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کا سایہ نہ پڑ جائے۔ ارے ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل یہ تھی اور آج یہ ہو گیا، اور اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر کہنے لگی ہماری بیٹی، ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری مرضی۔ ارے میں نے کہا بدبختو، یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اگر تمہیں اپنے جسم کو لوگوں کے حوالے کرنا ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا تمہیں کچھ نہ کہے، تو پھر ایسا کرو بے غیرتو، یہاں سے نکل جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، فرانس چلے جاؤ، وہاں تمہارا جسم تمہاری مرضی چل سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں جسم ہمارا ہوگا، اس میں مرضی محمد مصطفیٰ کی شریعت کی ہوگی، انشاءاللہ شریعت کی ہوگی۔ اور یہاں پر آپ کی یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ چند خواتین اٹھ کر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہ ایسا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں، کیا فرمایا؟ بولو یار، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں؟ صحابہ کی یاترا وہ کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جب اتنا کچھ ہو رہا ہوگا، جب یہ برائی عام ہو رہی ہوگی تو لوگ خاموش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ لوگ خاموش ہوں گے، کوئی تبلیغ نہیں کرے گا، کوئی کلمہ حق بلند نہیں کرے گا، کوئی ان کو سمجھائے گا نہیں، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھ لیجئے اسلام آباد کے اندر سر عام، اور خالی اپنے جسم کی بات نہیں کی، ان بدبختوں نے ایک پوسٹر بنا کر جس میں حضرت اما عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری ماں کی گستاخی کی، نبی کی زوجہ کی گستاخی کی، بدبختوں نے وہاں ایک پوسٹر بنا کر زمین پر رکھا جس میں ام المومنین کو جو ہے اس میں گستاخی کی گئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی۔ اور وہ کہنے لگی کہ ہم لے کر رہیں گے آزادی، کس سے؟ وہ کہنے لگی حکومت بھی سن لے، پھر کہنے لگی معاذ اللہ، اللہ بھی سن لے۔ کیا مقصد؟ کہ ہمارا جسم ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے، اللہ بھی سن لے، یعنی اللہ کی بھی ہم نہیں مانیں گے۔ کہنے لگے رسول بھی سن لے، ہم رسول کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ کہنے لگے اولیاء اللہ بھی سن لے، یعنی اولیاء اللہ کی جو تبلیغ ہے، بزرگوں کی جو تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بدبخت حکمران جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ بدبخت مذہبی امور جو پیر بنا ہوا ہے، گونگا شیطان۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ خواتین تو ننگی ہوں گی، یہ تعجب کر رہے ہو، اس سے بڑا تعجب یہ ہوگا کہ لوگ کلمہ حق بلند کرنا چھوڑ دیں گے، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں کہ سارے عام و ام المومنین کی گستاخیاں کی گئی، میرے نبی کی توہین کی گئی، اللہ کی توہین کی گئی، اللہ کے نبی کی توہین کی گئی۔ تو وہاں پر ان کنجریوں کے خلاف کسی نے کوئی کیس درج نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہو کہ امام صاحب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بندہ بھی بدبخت ہے، کنجر ہوگا کہ جس کو اپنی ماں کا نام سن کر، اپنی ماں کی گستاخی دے کر، جس کے اندر غیرت نہ جاگے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی بغیرت ہی نہیں ہے۔ ارے یار کیا بات ہماری ماں کی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات کی بات آ گئی ہے۔ ارے یہ بات ہماری نہیں ہے، رب کائنات کی ذات پر انہوں نے اعتراض کیا۔ میں کہتا ہوں لعنت ایسی حکومت پر ہے، ایسے وزیروں پر ہے، اور ایسے سے بے غیرت جو کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے محافظ ہیں، مجاہد ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی جیلیں کاٹی۔ میں کہتا ہوں تمہارے خلاف کوئی بات ہو تو تب تم خاموش رہتے ہو۔ اگر اب انہوں نے سریعام گستاخیاں کی، ہونا تو یہ چاہیے ان پر سیدھی گولیاں چلائی جائے، ان بدبختوں کو پکڑ کر گھروں میں پھینک کر زندہ کے اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے۔ یہ کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر خالی گستاخی کے ساتھ ساتھ فرانس کا جھنڈا لہرایا گیا۔ کس کا جھنڈا؟
فرانس جس نے میرے نبی کی وہاں پر ملکی طور پر وہاں پر سرکاری طور پر میرے نبی کی گستاخی کی، آپ کے پاکستان کے اندر اس کا جھنڈا لہرایا گیا اور وہاں پر معاذ اللہ یہ ساری گستاخیاں بے ادبیاں میں وہ زبان پر الفاظ نہیں لا سکتا جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کی مسجد کے بارے میں جو توہین کی، میں الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا، مجھے لاتے ہوئے یقین کرو جس سے میں کپکپاہٹ ہو رہی ہے، مگر انہوں نے سارے عام اعلان کیا، میں کہتا ان پہ گولیاں چلاؤ، ان کے اوپر ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی؟ یہ کن کے پے رول پہ کام کر رہی ہیں؟ ان کو کون لایا ہے؟ یہ ملک پاکستان تو بنا کلمے کی بنیاد پر تھا، اگر ان کو اتنا ہی جسم کی نمائش کرنے کا شوق ہے، ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے، وہ کہتی ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ معاذ اللہ۔ اور ان کا خود کا کہنا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے باپ کے ساتھ جس طرح کا تعلق قائم کر لیں، یعنی وہ کہتی ہے، میں آپ کو کیا ان کی باتیں بتاؤں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ وہاں کھڑی ہے، ان کا پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ سیکورٹی کون دے رہی ہے؟ حکومت ان کو سیکورٹی دے رہی ہے، پروٹوکول دے رہی ہے، یہ بے غیرت حکمران ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ تعجب کی بات تو یہ ہوگی کہ نیکی کی بات بھی نہیں کریں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں ایک بندے کا مجھے آپ بیان دکھا دیں کہ جس کو غیرت جاگی ہو، جس کی غیرت ایمانی بیدار ہوئی ہو۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر یہاں پر تم اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے دھرنا دو، احتجاج کرو، تو علماء کے اوپر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، 8 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور آپ کے اوپر کیس بنا دیے جاتے ہیں، یعنی علماء کو جیلوں میں ڈالو، علماء کے اوپر کیس کرو، جو بچہ حضور کی عزت کے لیے نکلے ان کے اوپر گولیاں چلا دو، اور جو اللہ کی توہین کرے، نبی کی توہین کرے، اور وہ بندے جو ام المومنین کی توہین کرے اور آپ کے ملک پاکستان سے غداری کرے، پوری دنیا کے اندر یہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملک پاکستان جو ہے، وہاں کی خواتین وہ جو چاہتی ہیں، وہ کیا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہو، یعنی وہ یورپ کا سسٹم چاہ رہی ہیں۔ پر خدا کی عزت کی قسم، یہ ملک پاکستان کس کے نام پر بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو مجھے بتائیے، آپ ان خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں جو گستاخیاں کرنے والی ہیں، آپ چاہتے کہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح روڈوں پر آ کر ننگے جسم کر کے یہ نعرے لگائیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہیں تو شادی کریں، چاہے تو ویسے تعلق رکھیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں روک سکتا۔ آپ اپنی بچیوں کو ان کنجریوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی بچیوں کو محمد مصطفیٰ کی امت کی جو ہے وہ کیا بنانا، کنیزیں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فوراً ایف آئی آر کاٹی جائے، اور آپ لوگ اس سے بغض کا آپ جو ہے اظہار کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحب للہ ورسولہ والبغض للہ ورسولہ، اگر ہماری محبت ہے کسی کے ساتھ رب رسول کی وجہ سے، اور اگر ہماری کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی کس کی وجہ سے؟ رب رسول کی وجہ سے۔ لہذا سوشل میڈیا ہو ویسے ہو، آپ اس میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر ان بدبختوں نے اس کے خلاف کوئی اس طرح کا کام نہ کیا تو یقین کریں ہمارا جو غیرت ایمانی ہے، ہمارے اندر جو طاقت ہے، جو زبان میں طاقت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، تو جب یہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور پاکستان کے مقصد سے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا مقصد کلمہ نہیں تھا بلکہ امریکہ کو خوش کرنا تھا، تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے قربانی اسلام کے نام پر دی تھی، ہمارے بزرگوں نے قربانی ان کنجریوں کو نچانے کے لیے نہیں کی تھی، لہٰذا ان کو فوراً لگام ڈالی جائے، ان کے خلاف کیس کیا جائے۔ کون یہ جو چاہتا ہے کہ ان کے خلاف مذمت بیان کرتے کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر کیس بنائے جائیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کو لے کر آئے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ یہ سارے بے غیرت، ہمیں ویسے بھی پتہ تھا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں جو صرف رب رسول کو ناراض کر کے ان کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم ان کو راضی کرو، تمہارے پیچھے اگر امریکہ کا ہاتھ ہے تو الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، حضور کا ساتھ انشاءاللہ، تو سارے اس کے لیے بیدار رہے۔ بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، اور یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ آپ کو اور مجھے ہمارے اقتدار سے، ہمارے جو قدریں تھیں ان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مولا، یہ پاکستان تیرے نام پر بنا تھا، تیرے نبی کے نام پر بنا تھا، یا لاکھوں ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں نے قربانیاں تیرے نام پر دی تھی مولا، اس پاکستان کے بنیادوں کے اندر اسلام کے لیے خون دیا گیا ہے، اس کی جڑیں کمزور نہیں ہے، اور یہ پاکستان ابھی
بانجھ نہیں ہوا کہ جو آئے اور پاکستان پر آ کر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور مسلمانوں کی بچیوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری بچیوں کی نمائندگی کرنے والی یہ خواتین نہیں ہیں، بلکہ وہ خواتین ہیں جو پردہ پہن کر، جو گرمی کے اندر پردہ پہن کر گھومتی ہیں۔ ہماری آئیڈیل، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ہیں، اور ہمارے وہ نوجوان ہیں جو حضور کے اسلام کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس ملک پاکستان جلد غلاظت سے دور فرما، اور ملک پاکستان کے اندر ہمیں اپنی گناہ گار آنکھوں سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنے، اس کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔